بسم الله الرحمن الرحيم. وبه قال حدثنا عباس العنبري قال حدثنا أبو داود الطيالسي عن عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الظلم ظلمات يوم القيامة. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے، وہ روایت کرتے ہیں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ظلم قیامت کے دن اندھیریوں کی شکل میں ہوگا، یعنی ظلم قیامت کے دن اندھیریوں کی شکل اختیار کر لے گا۔ ظلم اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ قیامت کے دن یہ تاریکیوں کی شکل میں ہوگا، اور ظالم انسان جس نے کسی بھی صورت میں کسی پر ظلم کیا ہوگا، قیامت کے دن وہ ظلم یہ اندھیریوں کی شکل اختیار کر لے گا۔ علماء نے لکھا ہے جس طرح نیک اعمال قیامت کے دن نورانیت کا، نور کا اور روشنی کا باعث بنیں گے، اس کے برعکس یہ ظلم و ستم یہ قیامت کے دن اندھیریوں کی شکل میں ظاہر ہوگا۔ اور قیامت کے دن انسان کو ضرورت ہوگی، جتنا بھی قیامت کے مراحل ہے اس میں انسان کو نور کی روشنی کی ضرورت ہوگی، اور جس میں انسان چلے گا اور ساری مسافت طے کرے گا، تو ظلم کا نقصان ظالم کو یہ ہوگا کہ یہ اس روشنی سے اور نورانیت سے محروم رہے گا۔ یہ ترمذی شریف کی روایت باب ما جاء فی الظلم۔ ظلم کے معنی کیا ہے؟ ظلم کے معنی علماء نے لکھے ہیں وضع الشیء فی غیر محلہ، کسی بھی چیز کو اس کے غیر محل میں رکھنا۔ ہم عام طور پر ہمارے ذہنوں میں ظلم کا عام طور پر یہ مفہوم ہوتا ہے کہ کسی کو جو ہے کسی کی پٹائی لگا دی اور کسی سے بدکلامی کر لی، کسی سے کوئی چیز چھین لی، یہ ظلم ہے۔ یہ حقیقتاً ظلم ہے، اور بلا شک و شبہ یہ بھی ظلم ہے کسی کے ساتھ زیادتی کرنا، کسی کی پٹائی لگا دینا، کسی چیز کو چھین لینا۔ لیکن ظلم یہاں تک محدود نہیں ہے ظلم کا مفہوم، بلکہ ظلم کا دائرہ بڑا وسیع ہے، اور اسی لیے اس کی تعریف کیا کی گئی وضع الشیء فی غیر محلہ، کسی بھی چیز کو اس کے غیر محل میں رکھنا، اس چیز کے لیے یعنی اس چیز کا محل نہیں ہے، اس کا مقام نہیں ہے، اس کا موقع نہیں ہے، تو اس چیز کو غیر محل میں رکھنا، غیر محل میں کرنا، غیر موقع پر کرنا، یہ ظلم کہلائے گا۔ اور ظلم کا پھر نتیجہ اور انجام قیامت کے دن کیا ہوگا کہ ظالم انسان قیامت کے دن نور سے، روشنی سے اور تاریکیوں سے محروم رہے گا۔ ظلم پھر کئی صورتوں میں اور کئی طریقوں سے ہو سکتا ہے۔ ظلم حقوق اللہ میں بھی ہو سکتا ہے، اور ظلم یہ حقوق العباد میں بھی ہو سکتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ما للظالمین من حمیم ولا شفیع یطاع، کہ قیامت کے دن ظالموں کے لیے نہ کوئی مددگار، دوست، ساتھی ہوگا جو اس کو چھڑا لے سزا سے، عذاب سے، ولا شفیع، اور نہ کوئی ایسا سفارشی ہوگا جس کی سفارش قبول کی جائے۔ عام طور پر دنیا میں انسان ان دو چیزوں سے کام لیتا ہے، یا تو انسان اپنے مددگاروں سے دنیا میں مدد حاصل کرتا ہے اپنے آپ کو مصیبت سے چھڑانے کے لیے، یا پھر سفارش استعمال کرتا ہے۔ تو طاقت اور سفارش یہ دونوں چیزیں آخرت میں نہیں چلیں گی، تو ظالم کے کچھ کام نہیں آ سکیں گے، نہ تعلقات، نہ دوست احباب، نہ پیسہ، نہ سفارش، نہ طاقت۔ اللہ پاک کے عذاب سے، اللہ پاک کے یعنی غصے سے ظالم کو کوئی چیز نہیں چھڑا سکے گی۔ ما للظالمین من حمیم ولا شفیع یطاع۔ ظلم پھر جیسا میں نے عرض کیا یہ حقوق اللہ میں بھی ہو سکتا ہے، حقوق العباد میں بھی ہو سکتا ہے۔ اللہ پاک کے جو حقوق ہیں انسان کے ذمے میں، بہت سارے حقوق ایسے ہیں جو خالص حقوق اللہ ہے، جیسا کہ نماز ہے یہ حقوق اللہ ہے، روزہ ہے یہ حقوق اللہ ہے، اور اسی طریقے سے حج ہے یہ حقوق اللہ بھی اس میں شامل ہے۔ تو اسی طریقے سے اور بہت سارے حقوق ہیں جو اللہ پاک کی ذات کے ساتھ متعلق ہے۔ تو حقوق اللہ میں بھی انسان بعض مرتبہ ظلم کا مرتکب ہو جاتا ہے، اور یہی ظلم حقوق العباد میں بھی ہو سکتا ہے۔ وہ حقوق جو بندوں سے متعلق ہے،
انسان اس میں ظلم کر لیتا ہے۔ تو بہرحال کسی بھی صورت میں انسان ظلم کرے یہ انسان کے لیے آخرت میں وبال کا اور مصیبت کا باعث بن جاتا ہے۔ اور ظلم یاد رکھیں یہ ایسا گناہ ہے کہ اس کی سزا اللہ پاک انسان کو دنیا میں بھی دیتے ہیں، چاہے انسان کسی بھی اعتبار سے کسی پر ظلم کر لے، چاہے اپنی کسی عمل سے کسی پر ظلم کر لے، اپنے کسی زبانی قول سے کسی پر ظلم کر لے، یا کسی بھی اعتبار سے کسی پر ظلم کا مرتکب ہو جائے، یعنی کسی کی حق تلفی، یعنی ہر وہ عمل جس سے دوسرے کی حق تلفی لازم آتی ہو یہ ظلم کہلاتا ہے۔ کسی کی حق تلفی کر لے کسی بھی اعتبار سے تو یہ ظلم کے اندر داخل ہے۔ تو حقوق اللہ میں تو پھر بھی اس اعتبار سے معاملہ آسان ہے کہ اگر انسان سچے دل سے توبہ استغفار کر لے، اللہ پاک کریم ذات ہے، مہربان ذات ہے، اللہ پاک چاہے تو معاف کر دے بغیر سزا دیے ہوئے۔ لیکن حقوق العباد کا معاملہ اس اعتبار سے حقوق اللہ کے مقابلے میں زیادہ سخت ہے کہ وہ صرف توبے سے بھی معاف نہیں ہوتے جب تک کہ مظلوم کو اس کا حق نہ دیا جائے یا مظلوم خود معاف نہ کر دے اپنا حق، تو حقوق العباد میں ظلم معاف بھی نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر کسی کا مال چھین لیا، کسی کا حق غصب کر لیا، کسی پر جسمانی ظلم زیادتی کر لی، اور کسی کو جیسے یہ غیبت ہے، غیبت ایسا گناہ ہے نا کہ یہ بھی انسان کی قیامت کے دن نیکیاں کیا ہے مظلوم کو دے دی جائیں گی، اور وہ قیامت کا دن تو ایسا دن ہے کہ اس میں کسی پر ظلم نہیں کیا جائے گا، لا یظلم مثقال ذرۃ، تو قیامت کے دن تو کسی پر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ یہاں تک کہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن یعنی بے سینگ والی بکری کو بدلہ دلایا جائے گا سینگ والی بکری سے، یعنی اگر سینگ والی بکری نے بے سینگ والی بکری کو دنیا میں اگر ٹکر ماری ہوگی، اس پر زیادتی کی ہوگی، تو قیامت کے دن اللہ پاک اس بکری کو بھی بدلہ دلوائیں گے۔ تو یہاں تک اس سے یہ مسئلہ معلوم ہوتا ہے کہ کوئی بھی ظلم کا مرتکب ہو جائے، انسان کیا بلکہ وہ جانور ہی کیوں نہ ہو، حالانکہ جانور غیر مکلف ہے، لیکن قیامت کے دن ان کو بھی آپس میں ایک دوسرے سے بدلہ دلوایا جائے گا۔ تو جب ایک جانور سے بدلہ دلوایا جائے گا دوسرے جانور کو، تو پھر انسانوں کی کیا حالت ہوگی۔ اور آج دیکھ لیں معاشرے کے اندر کیا کیا صورت ظلم کی رائج ہے، مختلف صورتوں میں آج ظلم کے ہم مرتکب ہو رہے ہیں، اور بعض صورتوں کو تو ہم شاید ظلم سمجھتے بھی نہیں ہیں، وہ بھی ظلم کے اندر داخل ہے۔ ہم زیادہ سے زیادہ ظلم یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی کسی کی پٹائی لگا دی، کسی پر تشدد کر لیا، کسی کی زمین چھین لی، کسی کا حق غصب کر لیا، یہ بھی گناہ ہے، بہت بڑے گناہ ہے، اور اس کا بھی بدلہ قیامت کے دن دلوایا جائے گا، یہ بھی ظلم کے اندر داخل ہے۔ لیکن اور بہت سارے معاملات ایسے ہیں یاد رکھیں وہ بھی ظلم کے اندر داخل ہیں، جیسا میں نے عرض کیا کہ ظلم کے معنی کیا ہے، وضع الشیء فی غیر محلہ، اور ظلم کے معنی کیا ہے کہ ہر ایسا عمل کرنا جس سے کسی کی بھی حق تلفی لازم آتی ہو تو یہ چیز ظلم کہلاتی ہے۔ مثال کے طور پر اب جیسے کسی اور کا حق ہے، یا جیسے میراث کے اندر ہمارے معاشرے کے زندہ مسائل ہیں بہت سارے، اب مثال کے طور پر میراث کا معاملہ ہے، اس میں کیا کیا بھئی جو طاقتور ہے اس نے کمزور کو میراث سے محروم کر دیا اپنے طاقت کی بنیاد پر، تو یہ بھی ظلم ہے، اس کا بھی قیامت کے دن بدلہ دلوایا جائے گا۔ یا جیسے بعض کہتے ہیں کہ بھئی ہم عورتوں کو میراث میں حق نہیں دیں گے، بہنوں کو حصہ نہیں دیں گے، تو یہ بھی ظلم کے مرتکب ہے، یہ بھی ظلم ہے شرعاً، حقوق العباد میں ظلم ہے، اور قیامت کے دن اس کا بھی بدلہ دلوایا جائے گا۔ یا کسی بھی اعتبار سے انسان کیا کر لے، ظلم کا مرتکب ہو جائے، کسی کے مال کے اعتبار سے، کسی کے عزت آبرو کے اعتبار سے، کسی کی جان سے کھیل لے، اور کسی بھی اعتبار سے کسی پر ظلم کر لے۔ آج کتنی صورتیں، آج اندھیر نگری چوپٹ راج جس کو کہتے ہیں، آج یہی معاملہ ہے، جس کی لاٹھی اس کی بھینس، طاقتور کمزور کو دبا رہا ہے، اس پر ظلم کر رہا ہے، اور جس کا جہاں تک اختیار پہنچ رہا ہے تو وہ جو ہے ظلم کا مرتکب ہو رہا ہے۔ اسی طریقے سے یہ بھی علماء نے اس میں صورت لکھی ہے کہ انسان مثال کے طور پر اگر اب سرکاری ملازم ہے، سرکاری ادارے میں ملازم ہے، چاہے وہ کوئی بھی ادارہ ہے کسی بھی اعتبار سے، جیسے ہمارے بہت سارے سرکاری ادارے ہوتے ہیں نا، جیسے تعلیم کا ادارہ ہے، ریلوے کا ادارہ ہے، اور اسی طریقے سے یہ ہمارا جو ایئر لائن کا ادارہ ہے، اور دوسرے سرکاری بہت سارے بے شمار ہمارے ادارے ہیں، صوبائی ادارے ہیں، وفاقی ادارے ہیں۔ اسی طریقے سے پرائیویٹ اعتبار سے آپ لے لیں، پرائیویٹ ادارے ہیں، کمپنی ہے، دفتر ہے، مدرسہ ہے،
مسجد اسی طریقے سے، اور مدرسہ ہے، اسکول ہے، کالج ہے، یہ جتنے سب آپ لے لیں، یعنی گویا کہ اس میں اگر انسان مثال کے طور پر ایک اجتماعی چیز ادارے کی چیز ہے، اس میں انسان خیانت کر رہا ہے، ادارے کی چیز کو غلط استعمال کر رہا ہے، ادارے کے پیسے کو غلط استعمال کر رہا ہے، اپنے اثر و رسوخ کو غلط بھیجا استعمال کر رہا ہے، یہ سب ظلم کی صورتیں ہیں اور یہ سب ظلم کے اندر داخل ہیں۔ اور آج کیا کہا جاتا ہے کہ بھئی کون پوچھنے والا ہے؟ بھئی کہتے ہیں بھئی آپ بھی اپنا حصہ لے لو، کون پوچھتا ہے؟ اگر بھئی یہ سرکاری معاملہ ہے تو سرکاری خزانہ ہے، یہ امانت ہے، مجھے اس میں حق نہیں ہے کہ میں اس میں ایک پیسے کی بھی حق تلفی کر لوں یا خیانت کر لوں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ لکھا ہے، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ سہارنپور کے اسٹیشن پر کھڑے ہوئے تھے اور تھانہ بھون جانا تھا، تو ٹرین کا وقت تھا، جب اسٹیشن پہنچے ٹرین چلنے والی تھی، سامان زیادہ تھا حضرت کے پاس، تو حضرت اس دفتر کی طرف روانہ ہو گئے جہاں سامان کا وزن ہوتا ہے۔ کسی نے عرض کہ حضرت ٹرین چلنے والی ہے، آپ بیٹھ جائیں۔ فرمایا ایسا نہیں ہو سکتا۔ جا کر اس لائن میں لگ گئے، تو جو افسر تھا اس دفتر میں، اس نے حضرت کو دور سے دیکھ لیا، تو حضرت سے کہا کہ بھئی حضرت آپ لائن میں کھڑے مت ہو، آپ چلے جائیں، آپ کی ٹرین جا رہی ہے اور آپ ٹرین میں بیٹھ جائیں، آپ کو کوئی نہیں پوچھے گا، آپ سامان مت تلوائیں۔ حضرت نے فرمایا کہ بھئی یہ کیسے نہیں پوچھیں گے مجھے؟ کہا کہ میں فلاں گارڈ سے کہہ دوں گا جو ٹرین کے ساتھ ہوگا، وہ جو ہے معاملہ سنبھالے۔ کہا وہ کہاں تک چلے گا؟ کہا فلاں جگہ تک، جلال آباد یا کوئی جگہ بتائیں۔ اس سے آگے؟ فرمایا اس سے آگے دوسرا گارڈ وہ دہلی تک جائے گا اور سہارنپور دہلی سے تھانہ بون دہلی سے پہلے آ جاتا ہے، آپ وہاں اتر جائیں گے۔ فرمایا اس سے آگے؟ فرمایا اس سے آگے تو آپ کا سفر نہیں ہے۔ تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس سے آگے ایک اور سفر بھی ہے، اللہ پاک کے سامنے پیش ہونا ہے، جہاں پر ایک ایک چیز کا حساب دیا جائے گا، وہاں کون ساتھ دے گا؟ وہاں کون جواب دے گا اللہ پاک کو؟ تو انسان جب اللہ پاک سے تعلق مضبوط ہوتا ہے تو پھر انسان اتنی چیزوں کا بھی خیال رکھتا ہے۔ آج کسی معاملے میں ہمیں احتیاط سے ہم کام نہیں لیتے، چاہے وہ سرکاری خزانہ ہے، سرکاری چیزیں ہیں، یا کسی اجتماعی امانت ہے، اس میں ہم کتنے ظلم و ستم کے مرتکب ہو جاتے ہیں۔ حضرت تھانوی ہی کا واقعہ لکھا ہے کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک خلیفہ تھے، وہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات کے لیے تھانہ بون حاضر ہوئے، ان کے ساتھ ان کا بچہ بھی تھا۔ تو باتوں باتوں میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کہ تمہارے اس بچے کی عمر کتنی ہے؟ انہوں نے عمر بتائی، غالباً 12 سال یا اس طرح۔ فرمایا تم نے اس کا ٹکٹ لیا؟ فرمایا جی ہاں۔ کا پورا لیا آدھا؟ انہوں نے کہا آدھا لیا تھا۔ اور تھانوی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ جتنی عمر تم نے بتائی ہے اس میں تو پورا ٹکٹ لگتا ہے۔ تو انہوں نے کہا جی ہاں پورا لگتا ہے، لیکن چونکہ یہ دیکھنے کے اعتبار سے، صحت کے اعتبار سے کم عمر کا لگتا ہے تو میں نے آدھا ٹکٹ لے لیا۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تم خیانت کے مرتکب ہوئے ہو، لہذا حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے خلافت واپس لے لی۔ آدھا ٹکٹ لینے پر حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے خلافت سلب کر لی۔ اب دیکھنے میں کتنا معمولی سا واقعہ ہے کہ بھئی آدھا ٹکٹ ہی تو لیا ہے، اس بنیاد پر اتنا بڑا فیصلہ، لیکن یہ حقیقت ہے کہ یہ حقوق العباد میں اور اجتماعی حقوق، ظاہری بات ہے تو اس میں تو پوری یعنی ملک کی عوام کا حق ہے خزانے میں، یہ تو کسی کا ذاتی نہیں ہوتا، یا چاہے کوئی پرائیویٹ ادارہ ہے، سرکاری ادارہ ہے، کوئی بھی وہ ہے، تو اس میں تو جس کو انفرادی کسی کی ذاتی ملکیت نہ ہو، اس میں حق نہیں ہوتا کسی ایک فرد کو غلط استعمال کا یا بغیر اجازت کے استعمال کا۔ تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے خلافت واپس لے لی۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آج کتنی صورتیں ہمارے ہاں معاشرے میں رائج ہیں، اس کو ہم ظلم سمجھتے ہی نہیں ہیں اور ظلم کے ہم مرتکب ہو رہے ہوتے ہیں۔ آج اپنے حقوق کے لیے ہر ایک آواز بلند کرتا ہے، اپنے حقوق کے لیے ہر ایک جو ہے احتجاج کرتا ہے، ہر ایک بھاگ دوڑ کرتا ہے، لیکن دوسرے کا مجھ پر کیا حق ہے اس سے جو ہے میں خاموش ہوں، اس پر جو ہے میری توجہ نہیں ہے۔ اسی وجہ سے آج ہر طرف خیانت کا، دھوکے کا اور بدامنی کا بازار جو ہے یہ گرم ہے، اور موجودہ صورتحال میں یاد رکھیں یہ انہی اعمال کا نتیجہ ہے۔ بعض مرتبہ جب ظلم و ستم اور زیادتی یہ حد سے زیادہ آگے بڑھ جاتی ہے، پھر اللہ پاک کا غضب اور غصہ بعض مرتبہ جوش میں آتا ہے، اللہ پاک جھلک دکھاتے ہیں اپنے پکڑ کی، جیسے موجودہ صورتحال ہے۔ قرآن کریم میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں نا، ان بطش ربک لشدید، بے شک تمہارے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ تو ہو سکتا ہے اللہ پاک اپنی ناراضگی کی جھلک اس امت کو دکھانا چاہتے ہو، اور موجودہ جو حالات ہمارے سامنے تھے کچھ دنوں پہلے سے لے لیں آپ، یہ تو ہفتہ 10-15 دن سے پہلے وہی معاملہ اور وہی رشوت کا بازار گرم، خیانتوں کا بازار گرم، ظلم و ستم اور جھوٹ
تکبر اور جتنے معاشرے میں آج ہم گناہ ہے سب میں ہم مبتلا تھے، بے حیائی، فحاشی، سب کے سب گناہ ہم اس طرح مست تھے۔ تو بعض مرتبہ اللہ پاک کی ظلم کے نتیجے میں پھر دکھاتے ہیں، دنیا میں بھی اللہ پاک جھلک دکھا دیتے ہیں۔ جیسے اس دن کوئی بیان فرما رہے تھے کہ دیکھیں نمرود جیسا سرکش شخص اور متکبر، پھر اللہ پاک نے سزا بھی کیسی دی کہ ناک میں ایک مچھر گھس گیا، وہ بھی لنگڑا مچھر، علماء نے لکھا ہے۔ مچھر حقیر ترین مخلوق ہے، چھوٹی مخلوق ہے، پھر اس میں بھی وہ عیبدار تھا، لنگڑا تھا، لیکن جو متکبر ترین، دنیا کا سب سے متکبر انسان، اللہ پاک نے سزا دی سب سے ادنا مخلوق کے ذریعے سے، ورنہ اللہ پاک اور طریقوں سے بھی سزا دے سکتے تھے، اللہ پاک دکھانا چاہتے ہیں۔ تو ہمیں اگر یہ بات سمجھ میں نہیں ہے، آج سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ ایک ایسی چیز، ایک وائرس ہے، اور اتنی طاقتور دنیا، اتنی ٹیکنالوجی چاند پر پہنچ گئی اور کیا 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 ہے، اور اتنی ترقی یافتہ دنیا اور اپ ٹو ڈیٹ، لیکن اس کے باوجود ایک معمولی سا وائرس ہے، یہ بھی ناک میں، انسان میں ناک میں جائے، جسم میں، پھیپھڑے میں چلا جائے اور انسان لمحوں میں ختم ہو جائے۔ تو اللہ پاک اپنی طاقت کی ایک معمولی سی جھلک دکھانا چاہتے ہیں کہ یہ تو وائرس، یہ تو میری ایک ادنا مخلوق ہے، ورنہ اللہ پاک چاہے زلزلہ لے آئے، سیلاب لے آئے، طوفان لے آئے، مخلوق کی کیا حیثیت ہے اللہ پاک کی طاقت کے سامنے۔ تو اللہ پاک بعض مرتبہ دکھانا چاہتے ہیں، تو یہ یاد رکھیں کہ اللہ پاک کو راضی کرنے میں ہی ہماری نجات ہے۔ اگر موجودہ حالات سے آج ہم نجات چاہتے ہیں، اس پریشانی کے حالات سے، اس ٹینشن کے حالات سے، تو اس کا ایک ہی حل ہے، وہ یہ ہے کہ ہم اللہ پاک سے اپنا تعلق مضبوط کر لیں اور اللہ پاک کو راضی کر لیں۔ جو گناہ، ظلم و ستم ہم نے دنیا میں کیے ہیں، جن مظالم کے ہم مرتکب ہو چکے ہیں، اور جو ظلم و ستم اب تک ہم نے کیے ہیں، تو سب اس سے توبہ کر لے، سچے دل سے توبہ کر لے، اللہ پاک کو راضی کر لے، گناہوں سے معافی مانگ لے، اللہ پاک کو راضی کر لے، تو اللہ پاک اپنے حکم سے کیا کر لیں گے؟ دوبارہ سابقہ حالات لے آئیں گے، امن و امان کے حالات آ جائیں گے۔ تو سب اللہ پاک کی طرف سے ہے، اللہ پاک کے اختیار میں ہے۔ اللہ پاک چاہے لمحوں میں حالات صحیح کر دے، تو یاد رکھیں ہم اپنی طاقت کی بنیاد پر کچھ نہیں کر سکتے۔ تو ایک درخواست بس یہ ہے کہ دیکھیں اس میں تدبیر بھی اختیار کرنی ہے، کسی کو خوف زدہ کرنا بھی نہیں ہے کہ انسان ڈپریشن کا مریض بن جائے اور انسان ٹینشن کا مریض بن جائے، یہ نہیں، یہ اللہ پاک کی طرف سے ہے، اور ہم اللہ پاک سے انشاءاللہ اچھی امید رکھتے ہیں کہ اللہ پاک بہت خیر و عافیت کا معاملہ فرمائیں گے۔ لیکن دوسری طرف بے احتیاطی، بے اعتدالی یہ بھی مناسب نہیں ہے کہ ہم بالکل، ظاہری بات ہے اس معاملے میں کچھ احتیاطیں بھی ہیں، اور جو احتیاطیں ہمیں علماء بھی بتا رہے ہیں اور ہمارے حکومتی انتظامیہ ادارے بھی بتا رہے ہیں، تو اس پر عمل کرنا بھی ہمارا فرض ہے۔ بحیثیت مومن کے بھی شرعی تعلیمات یہ ہے کہ انسان اللہ پاک پر مکمل توکل اور اعتماد کرے اور ساتھ میں ضروری تدابیر بھی اختیار کر لے۔ تو جو ضروری تدابیر ہے، ضروری احتیاط ہے، اس پر بھی ضرور عمل کیا جائے، احتیاط کی جائے، اور اللہ پاک پر مضبوط توکل اور اعتماد بھی ہو، اللہ پاک سے دعائیں بھی مانگے، اعمال والی زندگی اختیار کر لیں، اللہ پاک سے اپنے تعلق کو جوڑ لیں، انشاءاللہ اللہ پاک دوبارہ سے حالات درست فرما دیں گے۔ اللہ پاک مجھے بھی اور آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ دعا فرما لیں۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ ظاہرا باطنا، چھوٹے بڑے ہر طرح کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اللہ جتنی لغزشیں کوتاہیاں ہوئی ہیں، توبہ تائب ہوتے ہیں، اللہ ہماری توبہ کو قبول فرما دے۔ اے اللہ یہ جو وبا آئی ہے آپ کے حکم سے آئی ہے، اللہ اس کو اپنے حکم سے ختم فرما دے۔ اے اللہ تمام امت مسلمہ کی، پورے عالم کی، اللہ اس وبا سے حفاظت فرما دے۔ اے اللہ ہم سب کی، مرد عورت، بچے بوڑھے جوان، ہر مسلمان کی، اے اللہ سب کی اس وبا سے حفاظت فرما دے۔ جتنے مبتلا ہیں اللہ سب کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما دے، اور خصوصاً ہمارے ملک پاکستان اور پورے عالم اسلام کی اللہ ہر قسم کی بیماریوں سے، وباؤں سے، اور خصوصاً اس وبا سے حفاظت فرما دے۔ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے، فضل و رحمت سے اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرما دے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔